سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے احسانات کو، التی انعمت علیکم، جو احسانات میں نے تم پر کیے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تمہیں برتری دی اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ ہی وہاں سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی وہاں کوئی رشوت وصول کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہاں ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 140 تک، تقریباً 100 آیات میں پہلے پارے کے آخر تک اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے۔ بنی اسرائیل کون ہیں، اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے۔ مختصراً یہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یا لقب ہے، اسی مناسبت سے ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العالمین نے روحانی احسان یہ کیے کہ 4000 انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد میں آئے، اور ظاہری دنیاوی احسانات یہ کیے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کی اولاد کے اندر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے بادشاہ بنی اسرائیل کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین نے ان پہ، یعنی ان کے آباء و اجداد پہ، ظاہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادوں پر ہم نے یہ احسانات کیے تھے۔ کسی کے خاندان کو، کسی کے باپ دادے کو، کسی کی اعلیٰ نسل کو کوئی مقام ملے تو وہ اولاد کا ہی انعام ہوتا ہے، اولاد پہ ہی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو یاد دلاتے ہیں، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو احسانات میں نے تم پر کیے۔ وانی فضلتکم علی العالمین، پہلا احسان کیا ہے، پہلا انعام کیا دیا؟ پہلا انعام یہ دیا کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں ان پر بھی بنی اسرائیل کو فضیلت ہے۔ اس وقت نبوت چل رہی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس وقت جو امت ہے ساری امت کس کی امت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس امت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو ہم یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ پاک نے تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ جزوی اعتبار سے جس زمانے میں بنی اسرائیل کا سکہ رائج تھا، اس وقت میں اللہ پاک نے جہان بھر والوں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ علمی برتری، دینی برتری، روحانی برتری، پھر ظاہری اور مادی بادشاہی برتری، یہ سب فضیلتیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دی ہوئی تھیں، لیکن ان کو ہضم نہیں ہوئی، یہ ان کا پاس نہیں رکھ سکے۔ اللہ کے احکامات کو انہوں نے ان کی دھجیاں اڑا دی، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو انہوں نے بگاڑ دیا، اپنی منمانی اور خواہشات کی زندگی کو اتنا آگے لے کر آئے کہ اللہ کی کتاب تورات میں بھی انہوں نے تبدیلیاں کر دی، اس کو بھی بدل دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک وقت تھا جو قوم عزت کے بام عروج پہ تھی، پھر وہ اتنا گری اتنا گری اتنا گری کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا مغضوب علیہم، کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کا غضب اترا ہے، اور ہمیں یہ دعا سکھائی کہ پناہ مانگو ان میں سے نہ بننا۔ میرے محترم دوستو، آج اگر ہم اللہ کے دین کو بگاڑیں گے، اللہ کے دین کی نوک پلک اس کو خراب کریں گے، اللہ کے دین میں اپنی منمانی خواہشات کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، اپنا آپ بدلنے کی بجائے ہم شریعت کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ضروری نہیں ہم خیر امت کا لقب رکھنے والے اسی لقب کے ساتھ رہے، خدا نخواستہ اللہ کا عذاب آیا تو پھر ہمیں بھی ان کی طرح تاریکی کی گہرائیوں میں گرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ بتائی اس لیے ہے کہ خیال کرنا ان کے راستے پہ نہ چل پڑنا، ان کے طور طریقے اپنے اندر نہ لے آنا۔ اب یہودیوں کے اندر کیا تھا؟ عملی لحاظ سے فعل بالکل، عقیدہ بھی بگڑ گیا، اعمال بھی بگڑ گئے، حق پرستی کی جگہ خواہش پرستی آ گئی، اللہ رب العالمین کی ماننے کی بجائے من چاہی زندگی گزارنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل گئے، اور اس کے باوجود یقین کیا تھا؟ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ جی ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو بخشے بخشائے۔ معاف کیجئے گا میرے دوستو، آج کچھ اسی طرح کا تصور ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، عملی لحاظ سے صفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بیٹھے بڑے مطمئن ہو کے کہ ہنسی تو پکے جنتی ہیں۔ یہودیوں کا یہی قول اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر نقل کیا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں کوئی اور جا ہی نہیں سکتا، یا یہودی جائیں گے، یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے ہم جائیں گے بس۔ یعنی اتنا اپنے بدعملی کے باوجود اس پر بیٹھے ہوئے۔ اب اگر یہی صورتحال ہماری بن رہی ہے تو پھر ہم سوچیں ہمارا اور ان کا کیا فرق رہ جائے۔ اس لیے ہمیں بار بار سکھایا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ نور والا ہے کہ جنت میں جائے، نہ ناری ہے کہ جہنم میں جائے۔ عمل ہے تو نور والا بنے گا، بد عمل ہے تو نار والا بنے گا۔
اللہ ہم سب کو نور والے بنا دے۔ انسان زیادہ سے زیادہ یہ سوچتا ہے کہ میں 4 طریقوں سے بچ جاؤں گا۔ دنیا کے اندر کوئی انسان پھنس جائے یا مجرم بن جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے میں 4 طریقوں سے بچ سکتا ہوں۔ پہلا طریقہ کیا سمجھتا ہے کہ کوئی بندہ میری شخصی ضمانت دے دے گا، کوئی بندہ شخصی ضمانت دے دے گا کہ جی اس کو چھوڑ دیں، میں اس کا ضامن ہوں، اس کی جگہ آپ مجھے پکڑ لینا، یہ مجرم نہیں ہے۔ یہ ایک شخصی ضمانت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کی شخصی ضمانت نہیں دے سکے گا، نہ باپ بیٹے کی، نہ بیٹا باپ کی، نہ اولاد ماں باپ کی، نہ ماں باپ اولاد کی، نہ بھائی بھائی کا، نہ بہن بہن کی، کوئی کسی کی شخصی ضمانت نہیں۔ اس دن سے ڈرو، بچو اس دن سے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخصی ضمانت نہ دے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا، کوئی ایسی تگڑی سفارش ہمیں مل جائے گی کہ جناب کوئی رد کر ہی نہیں سکے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو لا یقبل منہا شفاعہ، جس دن کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو یہ یاد رکھے، یہاں جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی کی بھی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان سے خالی دنیا سے گیا، ایمان سے خالی دنیا سے گیا، اس کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اور جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا اس کے لیے قرآن کریم کی دوسری آیات، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ اس سے پتہ چلا کہ سفارش ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اور اللہ اجازت کس کو دیں گے اور کس کے لیے دیں گے؟ انبیاء کو دیں گے، صلحاء کو دیں گے، علماء کو دیں گے، حفاظ کو دیں گے، شہداء کو اللہ اجازت دیں گے سفارش کی۔ کس کے حق میں دیں گے؟ جو صاحب ایمان ہوگا، بے ایمان کی سفارش نہیں ہے۔ دعا کیا کرے اللہ نے ہمیں دنیا میں ایمان نصیب کیا ہے، اللہ ہمیں موت بھی ایمان پہ نصیب فرمائے، آمین سب کہہ دیں۔ اللہ کرے ہمارا ایمان زندگی کی آخری سانس تک سلامت رہے، ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں گے تو سفارش کے کئی راستے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بے ایمانی کی حالت میں موت آئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے، اپنے چچا سے، میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اللہ کا نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، بلکہ یوں کہہ لیں شفیع الانبیاء، جن کی سفارش پہ انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نفسی نفسی سے نجات دیں گے، وہ نبیوں کا بھی سفارشی۔ لیکن جو ایمان کی حالت سے خالی دنیا سے گیا اس کو وہ کہہ رہے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ایمان کو رکھنا بھی ضروری ہے، ایمان کا بچانا بھی ضروری ہے۔ بہرحال جو ایمان والا نہیں ہوگا، چونکہ یہاں مخاطب یہودی ہے، اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں کوئی سفارش تمہارے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جناب کوئی رشوت دے لے، کوئی نذرانہ دے لے، کوئی مٹھی گرم کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہ دن ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی عدل، کوئی معاوضہ، کوئی رشوت، کوئی نذرانہ، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو ضرورت ہی کیا ہے کسی سے کچھ لینے کی، وہ تو سب کو دینے والا ہے۔ اس لیے کوئی یہ سب، بلکہ دینا کیا یہاں سے لے کے کیا جائیں گے، پاس ہی کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ تو جانا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ساری دنیا کے خزانے مل بھی جائیں اور وہ وہاں پر دے کر جان چھڑانا بھی چاہے تو ما تقبل منہم، پھر بھی قبول نہیں کیے جائیں گے، وہاں نہیں قبول ہوگا کچھ۔ اس طریقے سے بھی کوئی نجات نہیں۔ چوتھا اور آخری طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی جتھا، گروہ، کوئی ٹولہ بدماشی والا ہو اور وہ حملہ کر کے ہلہ بول کے مجرم کو چھڑا لے، احتجاج کر کے مجرم کو چھڑا لے۔ اب بتاؤ اللہ سے کوئی ایسے چھڑا سکتا ہے مجرموں؟
اللہ پاک فرماتے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی مدد کرنے والا بھی وہاں ملے گا نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بات ان کو سکھائی گئی، ان کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی کہ اس دن سے بچو اور ڈرو، اس بات پہ نہ بیٹھے رہو ہمیں فلاں چھڑا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا۔ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے لہذا ہم سب کا کفارہ ہو گیا، ہم سب کو بچا لیں گے۔ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پل صراط کے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے اور ہر ختنے والے یہودی کو پکڑ پکڑ کے جنت میں بھیجی جائیں گے۔ بھائی اللہ رب العالمین جس کو نجات دینا چاہے گا اس کو نجات ملے گی، اور جس کو اللہ نجات نہیں دینا چاہے گا اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ اس لیے اپنے ایمان اور اعمال کی فکر کرو۔ تو ان یہودیوں کو بھی یہی یاد دلایا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہی یاد دلایا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سفارش کے متعلق دو قسم کی رائے جو بالکل انتہا پسندی ہے۔ ایک ہمارا گروہ، ہمارا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس بابے ہمیں بخشوا لیں گے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے جی سفارش ہے ہی نہیں، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ سفارش ہے، بالکل ہے، قرآن کریم کی آیات میں اس کا ذکر ہے، صحیح احادیث میں، متواتر احادیث میں اس کا ذکر ہے، سفارش ہوگی، لیکن میں فرق عرض کر چکا ہوں، سفارش اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اسی کی ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا، اس کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی۔ آج بھی آپ جائیں ریاض الجنہ میں، اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو بار بار اپنے محبوب کے روضے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ کے جو دروازے ہیں، ایک دروازے کے اوپر یہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے جو میرے آپ کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی حوصلے والی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی، بڑے گناہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ تو اللہ نے ویسے معاف کر دینے، جو اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت اور فضل سے وہ بھی چلے جائیں گے، جو پھنسے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے گناہوں والے، اللہ کے محبوب فرماتے میں ان کی سفارش کروں گا۔ لیکن پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایمان ضروری ہے، اتنا گناہ گار بندہ نہ ہو کہ ایمان ہی چھن جائے، اور خدا نخواستہ ایمان چھن گیا پھر کوئی سفارش نہیں کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے اور ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔